مسلمانوں کو غیر مسلموں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ملک سب کا ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ملک کی سالمیت پہ خطرہ ہے. اتنی عزت تھی ہندوستان کی امریکہ میں ہر جگہ کہ بہت اچھی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے. اب اس کا وہ الٹا ہو رہا ہے. تمام سنسکرت ودیالیوں کا بھی سروے ہوا ہے ایسا؟ اگر نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں؟ اگر بہتر ہی کرانا ہے تو کیا صرف مدرسے کو بہتر بنایا جائے گا، سنسکرت ودیالیہ کو بہتر نہیں بنایا جائے گا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو دل میں شبہ پیدا کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. یہ جو اصلی تعلیم سے لوگ کٹے ہوئے ہیں یہ جاہل نہیں ہے، یہ انگوٹھا چھاپ نہیں ہے. انہیں دستخط کرنا بھی آتا ہے، انہیں کتاب پڑھنی بھی آتی ہے، یہ ماہر فن ہے. ان کو عربی بھی آتی ہے، ان کو اردو بھی آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں موجود ہوں حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے ساتھ. آپ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت ہیں، خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشیں ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ کے رکن بھی ہیں. تو اس حیثیت سے بھی ہم قومی مسائل پر کچھ اہم گفتگو کریں گے. حضرت، سب سے پہلے فکر و نظر پر ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. شکریہ، بارک اللہ فیک. ناظرین، اب میں اپنے انٹرویو کے اس آخری مرحلے میں حضرت سے ان کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کے رکن ہونے کی حیثیت کروں گا. پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ سن 2014 میں مودی حکومت اقتدار میں آئی، اس کے بعد سے ایسا نمایاں طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اضطرابی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی آئی ہے. تو اس صورتحال سے مسلمانوں کو کیسے نمٹنا چاہیے؟ کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں جو کمی آئی ہے وہ تمام شہریوں کو، مجھے، آپ کو، تمام غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو غیر مسلموں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ملک سب کا ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ملک کی سالمیت پہ خطرہ ہے. بات بالکل صاف ہے، سمجھنا پڑے گا. اور اس میں جو میجورٹی کمیونٹی ہے، یہ غیر مسلم حضرات جو ہیں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر ان کا اعتماد ہے تو ان کو وہ عمل کر کے دکھانا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ہے تو ہم کو بھی عمل کر کے دکھانا چاہیے. اگر ہم دونوں لوگ عمل کر کے دکھائیں گے، اور جس طرح کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی ہے کہ بھائی ہم اپنے کام کو خود سے کر سکتے ہیں، مثلا اپنے مسائل اپنے طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اس لیے دارالقضا قائم ہے اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر. کہتے کہ بھائی آپ مندر جائیں گے، آپ مسجد جائیں گے، آپ جائیں، اپنی جگہ پہ جائیں. تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو تعلیم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ حکومت کو دینا چاہیے. اور حکومت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلموں کے احساسات و جذبات ہیں وہ مجروح نہیں ہوں، جو مسلمانوں کے احساسات و جذبات ہیں وہ بھی مجروح نہیں ہوں. اور یہ دونوں کیا جا سکتا ہے. یہ زبردستی کی لڑائی جو لائی گئی ہے سامنے، یہ صرف یعنی اگر ہم لوگ صرف تھوڑا سا پہلے چلے جائیں اور دیکھیں کہ 15 سال پہلے ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ اب ڈیولپ کنٹری بن گیا، اب وہ وہاں تک پہنچ گیا. یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا صاف کہ بھائی اتنی عزت تھی ہندوستان کی امریکہ میں ہر جگہ کہ بہت اچھی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے. اب اس کا وہ الٹا ہو. تو شہریت کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ڈائیلاگ قائم کرنا پڑے گا تاکہ لوگ جو کامن منیمم ہے اس پر کام کر سکیں. حضرت، مختلف ریاستوں میں مدارس کے سروے پر بات چیت ہوئی، یہاں تک آسام میں تو بات چیت بھی نہیں ہوئی. بہت سے مدارس کو کچھ چند افراد کو مشکوک پا کر مدرسے کو اٹھا دیا گیا. اسی طرح یو پی میں میں نے دیکھا کہ مدارس کا سروے عمل میں آیا. سروے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس ملک کو بہتر بنانا تمام شہریوں کا کام ہے. اس ملک میں تعلیم کو بہتر کرنا تمام شہریوں کا کام ہے. جہاں بات خراب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ متاثر ہیں ان سے بات چیت نہیں کریں، انہیں مقصد نہیں سمجھائیں. اس سروے کا مقصد آج تک کبھی لکھ کر کے دکھا نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں کرایا جا رہا ہے. کیا تمام سنسکرت ودیالیوں کا بھی سروے ہوا ہے ایسا؟ اگر نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں؟ اگر بہتر ہی کرانا ہے تو کیا صرف مدرسے کو بہتر بنایا جائے گا، سنسکرت ودیالیہ کو بہتر نہیں بنایا جائے گا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو دل میں شبہ پیدا کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اور جس جگہ پہ مانیٹرنگ کا شک پیدا ہوگا وہاں اس کا رد عمل بھی ہوگا اور خطرہ بنے گا. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں
اور مدرسے کی تعلیم وہ قرآن و حدیث پر مشتمل ہے. وہاں لوگ عصری تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں اور نہ مدارس والے عصری میدان میں ہیں. یہ سیدھا سوال حضرت ہے. بہت اچھی بات ہے. سنسکرت ودیالے جہاں جہاں ہے وہاں سنسکرت کی اور ویدوں کی پڑھائی ہوتی ہے, وہاں عصری تعلیم نہیں ہے, اور وہ لوگ عصری میدان میں نہیں ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ کچھ تو کرنا چاہیے نا بھائی. 85% لوگ کا ایک گروہ عصری تعلیم سے کٹا ہوا ہے, 15% گروہ کا بھی عصری تعلیم سے کٹا ہوا ہے. تو 85% پہ پہلے دھیان دے دیں, 15% پہ بعد پہ دیں گے. ایک بات. اب سنیے دوسری بات. یہ جو عصری تعلیم سے لوگ کٹے ہوئے ہیں یہ جاہل نہیں ہے, یہ انگوٹھا چھاپ نہیں ہے. انہیں دستخط کرنا بھی آتا ہے, انہیں کتاب پڑھنی بھی آتی ہے, یہ ماہر فن ہے. ان کو عربی بھی آتی ہے, ان کو اردو بھی آتی ہے, ان کو حساب بھی آتی ہے. تمام مدارس میں حساب پڑھایا جاتا ہے, عربی پڑھائی جاتی ہے, اردو پڑھائی جاتی ہے, فارسی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی غلط بات تو نہیں. لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے, تمام لٹریٹ لوگ ہیں. وہ 43% مسلمان کے بچے جن کی کوئی تعلیم نہیں ہو رہی ہے وہ تو عصری سے بھی کٹے ہوئے ہیں اور دینی سے بھی کٹے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو بھی لانا ہے عصری تعلیم کی طرف کہ نہیں لانا ہے؟ یا ان کو کچھ پڑھانا لکھانا یا نہیں پڑھانا ہے, یا ان کو انگوٹھا چھاپ رہنے دینا ہے؟ اچھا, یہ جو 32% ہیں جو 10ویں جماعت سے پہلے ڈراپ ہو گئے, ان کو کچھ کرانا یا نہیں کرانا ہے؟ ان کو وہی چھوڑ دینا ہے؟ یعنی ساری فکر جو ہے وہ 3.5% مدرسہ والوں پر ہے. کیوں بھائی؟ باقی 85% کے لوگ جو ہیں ان پر بھی فوکس کیجئے ذرا, ان کو بھی تعلیم یافتہ بنائیے انشاءاللہ. ایک چیز اور ہے حضرت کہ مسلمانوں میں مسلکی اختلافات اور ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے, تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے یا شریعت میں اس کے بارے میں کیا ہے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے اپنی بات میں کہا ہی پہلے, مسلکی اختلافات کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو. اگر جاننے والی بات ہے تو سبحان اللہ, کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ ہم صرف منفی نقطہ نظر سے دیکھ لیں؟ مثلا رائن برادری کو لے لیجئے. جہاں تک میری عقل ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہترین سبزیاں اگاتے ہیں, تو یہ ان کی قوت ہے, وہ اس قوت کا استعمال کیوں نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کوئی اور کمیونٹی ہے, اس کی قوت کچھ اور ہے, وہ کرنا چاہیے. لیکن ان قوتوں کے درمیان لڑائی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام فوقیت جو تھی جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, پیلے کو نیلے پر, نیلے کو ہرے پر, سب ختم کر دیا. جب ختم کر دیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, ان سب جہالتوں میں نہ پڑیں. تمام عصبیت جہالت ہے, تمام عصبیت جہالت ہے. اسے پڑھنے کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آگے صرف جہنم ہے. عصبیت کا راستہ صرف جہنم کی طرف لے جاتا ہے, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اس دنیا میں بھی کیونکہ انسان خواہ مخواہ پریشان رہتا ہے, اس کو خواہ مخواہ پریشانی ہے, کوئی اس کو زندگی میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے, ایسا عصبیت کی وجہ سے پریشانی ہے, اور اس دنیا میں تو پریشانی آنے ہی والی ہے کیونکہ تمام عصبیت جہالت ہے. بہت بہت شکریہ حضرت. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے حضرت امیر شریعت مولانا احمد علی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر. حضرت اس وقت ارریہ میں ہیں, میں بھی اجلاس کور کرنے پہنچا اور انتہائی ٹائٹ شیڈیول میں حضرت نے اپنا یہ قیمتی وقت نکالا. میرے پاس جو سوالات کے نوٹس میں نے کچھ لکھے تھے اس کو پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا, لیکن حضرت نے بر وقت مجھ کو انٹرویو کا موقع دے دیا. اس کے لیے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بارک اللہ فیک.